ہادی سید شہدا کی طرف، راوی سید علی شجاعی۔ ہم نے اپنی جوانی ایک ساتھ گزاری۔ ابراہیم اس وقت بازار میں کام کر رہا تھا۔ ہم شام کو اکٹھا مسجد جایا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے اس سے کہا، ابراہیم، کیا تم نے دیکھا کہ اس علاقے کے کتنے نوجوان کرپٹ ہو گئے ہیں؟ ان میں سے اکثر شراب اور غلط کام کے لیے گئے ہیں۔ اور ابراہیم نے سر ہلایا اور کہا، چلو کچھ کرتے ہیں۔ اس نے ایک کمیٹی تشکیل دی۔ پہلی ملاقاتیں منگل کو ان کے گھر پر جو تجلی گلی میں تھا ہوئیں۔ وہاں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں 2 کمرے، جو ایک کے اندر ہی دوسرا بھی بنایا ہوا تھا، اور ایک چھوٹا سا صحن تھا۔ ابراہیم کے والد بزرگوار دروازے پر بیٹھ گئے اور چائے کی میز رکھی اور کمیٹی کے ساتھیوں کی خدمت کی۔ ہمارے پاس ایک مقرر تھا اور پھر ابراہیم اور میں نے مداحی کی۔ ابراہیم اس وقت جوان تھا، تاہم اس کی مداحی اچھی تھی۔ اس نے پہلی خود نظمیں اور سلام سنائے اور آنسو بہائے۔ اس کے مزاج نے باقی ٹیم کے افراد کو متاثر کیا۔ ٹیم کے شیڈول کے ختم ہونے کے بعد ابراہیم دوستوں کے لیے کھانا تیار کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ کچھ جوان جو غلط راستوں کی طرف راغب ہو گئے تھے، ان قدموں بھی ہفتہ دار جلسوں کی طرف بڑھنے شروع ہو گئے۔ اس ٹیم کے بننے ہوئے 3 مہینے گزر گئے۔ ہم نے ٹیم کا نام ہیٹ جوانان مہدویون انتخاب کر لیا۔ جلسات میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہونے کی وجہ سے اب ابراہیم کے گھر پر جلسات منعقد کرنے کی گنجائش نہیں تھی۔ بہرحال ٹیم کے مستقل ارکان کی تعداد 40 تھی۔ مجلس دوستوں کے گھروں میں باری کی صورت میں منعقد ہوتی تھی۔ ٹیم کے سارے دوستوں نے ابراہیم کو ٹیم کے بڑے کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ جب بھی کوئی مقرر نہیں ہوتا تھا تو ابراہیم خود سید شہدا سے دوستی کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتا۔ ٹیم کی ملاقاتیں بہت مؤثر کرتی تھیں۔ انہیں مقامی دوستوں میں سے بہت سے لوگ کھیل یا کام کی طرف راغب ہوتے تھے۔ ابراہیم کوشش کرتے تھے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ مشغول رکھیں۔ مجھے یاد ہے انہیں دنوں ہم انہی میں سے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مشہد گئے تھے۔ اس سفر میں ابراہیم سے بہتر طور پر واقف ہوا۔ وہ ہمارے لیے حرم مطہر میں زیارت نامہ پڑھتا تھا۔ ایک بار جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ ان کے خوبصورت چہرے پر آنسو جاری ہیں۔ امام رضا علیہ السلام کے حرم میں بھی ویسا ہی دیکھا۔ میں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ ابراہیم کے اہل بیت علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ دن اور سال گزرتے گئے، انقلاب اسلامی کامیاب ہوا اور ابراہیم کی قائم کردہ ٹیم ایک مشہور مقامی ٹیم میں تبدیل ہو گئی۔ ابھی بھی اس ٹیم کے دفتر میں ہفتہ وار شیڈول ہے، جن میں سے اکثر اس وقت آلودہ اور بدعنوان ماحول میں داخل ہونے کے راستے پر تھے، اور خدا کی مدد اور ابراہیم کی کوشش سے وہ اس حالت سے نکلے۔ بعد میں ہمارے علاقے میں مذہبی لوگ بن گئے۔ ان میں سے کئی دفعہ مقدس میں شہید ہوئے۔ ابراہیم شہید ہو گئے، لیکن ان کی یادگار ٹیم جو انہوں نے بنائی تھی وہ اسی جگہ پر موجود ہے۔ دفاع مقدس کے ان دنوں میں نے ایک بار ابراہیم کو خواب میں دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت باغ میں تھا اور ان کے کچھ دوست ان کے ساتھ تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر سلام کہا۔ میں کچھ کہنا چاہتا تھا اور پوچھنا چاہتا تھا کہ اس نے ساری ٹیم کے دفتر میں مجلس میں جانے کا نتیجہ کیا نکالا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا وہ خود آگے آئے اور کہا، سید علی، جب میں شہید ہو کر گرا تو حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام نے آ کر مجھے گلے لگایا۔ حیا، راوی جہاں نبخشی۔ جب سے میں نے ہائی اسکول میں خود کو پایا
میں ابراہیم کا مستقل ساتھی رہا ہوں۔ میں اور وہ یا تو اکٹھے ورزش کرتے یا مسجد اور مجالس میں شرکت کرتے۔ وہ اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں کے لیے عملی اخلاقیات کا نمونہ تھا۔ میں دوسرے دوستوں کی باتیں نہیں دہرانا چاہتا، ہر کوئی جانتا ہے کہ ابراہیم ہر لحاظ سے ایک کامل انسان تھے، لیکن یہ میرے لیے ایک سوال تھا کہ ابراہیم اچانک اتنا بدل کیوں گیا؟ وہ اخلاقی اور دینی معاملات میں اپنے تمام دوستوں سے آگے کیوں نکلا؟ میں نے بعد میں بہت سوچا۔ اس کے والدین کے علاوہ جو اس کی پرورش میں بہت مؤثر تھے، ان مقامی لوگوں میں سے ایک شخص بھی تھے جو ان کی شخصیت میں مؤثر تھے۔ وہ شخص ان کے گھر کے قریب اور خراسان چوک کے قریب رہتے تھے۔ وہ ایک پہلوان تھے اور ان کا نام سید عباس تھا۔ وہ ایک ایتھلیٹ اور تعلیم یافتہ آدمی تھے۔ وہ ابراہیم سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتے ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ کہتے تھے، میں اس لڑکے کے ادب اور حیا کا عاشق ہوں۔ اس کی بہت سی زورخانوں میں رفت و آمد تھی، سب اسے اپناتے تھے۔ میں کئی بار ابراہیم کے ہمراہ سید عباس کے ساتھ ورزش بھی گیا۔ جاتے وقت اور واپسی کے راستے میں سید عباس ہم سے باتیں کرتے تھے اور باواسطہ نصیحت کرتے تھے۔ سید عباس ایک دنیا دیدہ اور تعلیم یافتہ انسان تھے۔ دنیا اور زندگی وغیرہ کے بارے میں ان کا نظریہ الہی تھا۔ انہوں نے ہمیشہ بہت کچھ سکھایا جس پر ان کا یقین تھا، بغیر کوئی حکم دیے۔ خدا نے ابراہیم کے لیے ایک ہمدرد استاد مقرر کیا تھا جو اس کی زندگی کے سفر میں اچھی رہنمائی کرتا تھا۔ کچھ عرصے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ سید عباس شاہی فوج کے کمانڈرز کی تربیت کے انچارج ہیں، لیکن یہ اس کے چہرے پر بالکل پھٹ نہیں آتا تھا۔ خوبیاں کے مالک تھے اور بہت دیندار اور اہل مسجد تھے۔ ابراہیم نے خود سید عباس سے اس مسئلے کے بارے میں نہایت شائستگی سے پوچھا۔ اس نے کہا، انہوں نے مجھے کمانڈرز کو تربیت دینے کو کہا۔ میں نے اتفاق کیا، اس شرط کے ساتھ کہ میں اپنے داڑھی چھوٹی نہیں کروں گا، مجھے اول وقت نماز پڑھنے دی جائے اور مذہبی معاملات میں عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے۔ اگلے سال جب ابراہیم نے ریسلنگ کی دنیا میں قدم رکھا تو سید عباس ایک حادثے میں انتقال کر گئے۔ جب تک وہ موجود تھے ابراہیم کے لیے ایک اچھے رہنما تھے، لیکن سب سے اہم مسئلہ جس پر سید عباس نے ابراہیم کو تاکید کی تھی وہ حیا کا مسئلہ تھا۔ فرماتے تھے، اگر کوئی باحیا ہے تو اس کے سعادت کی امید ہے، لیکن بے حیا آدمی کا کوئی دین نہیں ہوتا۔ اس کے زیر اثر ابراہیم ہمیشہ ڈھیلے کپڑے پہنتے تھے۔ وہ دوسروں کے سامنے کبھی برہنہ نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے ابراہیم کو زیادہ تر کھیلوں میں دیکھا۔ وہ ٹیبل ٹینس، والی بال اور یہاں تک کہ فٹ بال میں بھی لاجواب تھا۔ ایک بار فٹ بال میں ابراہیم نے اسفالٹ پر پلٹ کے مارا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس اتنی جسمانی لچک اور صلاحیت تھی، لیکن مجھے ابراہیم کے ساتھ سوئمنگ پول میں جانا یاد نہیں ہے۔ یہ بات بھی اس کی حیا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ شاید وہ سوئمنگ پول پر جاتا تھا، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں۔ اور پہلوانی لباس کے معاملے میں ابراہیم عام طور پر پہلوانی لباس پہنتے تھے جو کہ شلوار کی طرح پیروں تک ہوتی تھی۔ سب سے لمبا پہلوانی لباس خریدتے تھے۔ وہ دوسروں کے سامنے برہنہ نہیں ہوتے تھے۔ وہ عموماً کشتی کے کپڑے گھر میں اپنے کپڑوں کے نیچے پہنتا تھا اور ہال میں وہ صرف اپنے کپڑے بدلتا تھا۔ یہ حیا ابراہیم کے زندگی کے تمام مراحل میں دیکھی گئی۔ وہ نامحرم کے سامنے بہت حیا والے تھے۔ ہم جب بھی ابراہیم کے گھر جاتے تو ان کی والدہ اور بہن سے بالکل نہیں ملے۔ ہم ہمیشہ ان کی اور ان کے خاندان کے اس عفت و حیا کے شاہد تھے۔ دوستوں اور ساتھیوں میں سے اس نے ان لوگوں کا انتخاب کیا جو باحیا تھے
اگر وہ کسی اوباش اور بدتمیز شخص کو دیکھتا تو اس شخص کے رویوں کو بدلنے کی کوشش کرتا۔ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ اسی حیا کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ اس کی لاش واپس نہ آئے۔ شہداء میں سے ایک کی تقریب میں ہم بہشت زہرا گئے۔ وہاں شہید کے جسد خاکی کو غسل دیا جا رہا تھا اور لوگ دیکھتے رہے۔ ابراہیم نے کہا کہ ہم ایسے نہ ہوں۔ جو شخص کسی شخص کو دھوتا ہے اگر وہ احتیاط نہ کرے تو لوگوں کے سامنے بہت برا ہوگا۔ پھر اس نے بات جاری رکھی، میں نے خدا سے عرض کیا کہ حضرت زہرا سعادت کے والدہ کی طرح گمنام رہو اور میرا کام حمام تک نہ پہنچے۔ اسی لیے شاعر اس کے تعریف میں کہتا ہے، گمنام ہونا تو ابراہیم کا جوہر ہے۔ بیداری، بہادری اور ہمدردی ابراہیم کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ یہ ابراہیم کی صفات کا ایک گوشہ ہے۔ تماچا۔ راوی محمد اکبر دولابی۔ یہ 50 کی دوائی کے اوائل کے دن تھے اور ہماری جوانی کا دور۔ دن میں مزار چہلتن کے نزدیک ایک الیکٹرانک کی دکان پر کام کرتا تھا۔ اپنے فارغ وقت میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کی وجہ سے کفتر بازی کی تلاش میں رہتا تھا۔ اس وقت ہمارے بہت سے ساتھی یا تو فساد، گناہ وغیرہ کی تلاش میں تھے یا ان میں سرگرم تھے۔ اپنے کچھ دوستوں کی وجہ سے میں شام کو شہید عجب گل روڈ آیا کرتا تھا۔ وہاں دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے میں اپنی عمر کے ایک شخص سے ملا جس کا جذبہ مختلف تھا۔ وہ ہماری ہی طرح بات کرتا اور ہنستا و مذاق کرتا تھا، لیکن وہ ہرگز گناہ گار نہیں تھا۔ اس کا نام ابراہیم ہادی تھا۔ مجھے اس سے دوستی کر کے بہت خوشی ہوئی۔ وہ ایک پہلوان تھا اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ اس وقت میرے بہت سے ساتھی جو بعد میں شہداء کے کارواں میں شامل ہوئے، میں نے کم از کم 50 شہیدوں کا ماضی اور مستقبل دیکھا، لیکن میں ہزار وجوہات کے بنا پر کہتا ہوں کہ ابراہیم ان سب کے درمیان ایک ستارے کی طرح چمکا۔ مثال کے طور پر میں کہوں گا، ہم جمعے کی شام کو اکٹھا ہوتے اور اسکول کے سامنے والے چبوترے پر کھیلتے۔ بہت مزہ آتا تھا، ہمیں بہت تفریح ہوتی تھی۔ ابراہیم بھی ہمیں کھیلنے کی ترغیب دیتے تھے تاکہ ہم غلط کاموں کی طرف نہ جائیں۔ اس کے باوجود میں گناہ کے لیے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، مگر نماز کے وقت وہ ہمیں مسجد میں لے جاتے۔ مجھے یاد ہے کہ جناب حاج کافی کی مجالس جو مہدیہ تہران میں ہوتی تھی کہ بہت تعریف کرتے اور کہتے تھے، چلو مہدیہ میں صبح کی نماز کے لیے چلتے ہیں۔ میں بھی کہتا تھا، ارے بھائی، جانے کو دل بھی کرتا ہے کیا، چھوڑو جانے دو۔ ابراہیم کے ساتھ رہنا خوشی کی بات تھی۔ ہم باتیں کرتے اور ہنستے رہتے۔ جب مجھے ہفتے کے آخر میں ادائیگی ملتی تو میں اپنے تمام دوستوں کو آئس کریم پیش کرتا تھا۔ ابراہیم غصہ ہوتے اور کہتے، اپنے کام کے لیے کچھ منصوبہ بندی کرو۔ آپ اپنی کمائی ایک ساتھ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ محفوظ کریں۔ ایک رات ہم موسیٰ ابن جعفر مسجد میں اکٹھا ہوئے۔ میں ابراہیم کو نماز پڑھتے دیکھ رہا تھا۔ نماز کے وقت اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ میں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ابراہیم نے کہا، اگر اس سے نماز میں انسان کی توجہ زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو زیادہ توجہ دے پاتا ہوں۔ ابراہیم نے اپنے دوران جوانی سے ہی نہ صرف میرے لیے بلکہ تمام مقامی بچوں کے لیے وقت نکالا۔ ان میں سے بہت سے اہل مسجد اور مومن بن گئے، لیکن جو اہل مسجد نہیں بھی بنے لیکن وہ کاروباری لوگ بن گئے اور غلط کاموں کے پیچھے لگنا چھوڑ دیا۔ یہ سب کچھ ابراہیم کی برکت سے تھا۔ یقین جانیے، میں نے دیکھا کہ ہم میں سے جو بڑے تھے وہ ابراہیم کی شخصیت کے احترام میں بری بات نہیں کرتے تھے۔
ہر جگہ اس کی موجودگی ہمیں خدا کی یاد دلاتی تھی۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ سچے مومن تھے، کیونکہ احادیث میں آتا ہے مومن وہ ہے جس کی زیارت تمہیں خدا کی یاد دلائے۔ ان کی تمام رویے اور اخلاق ہمارے لیے سبق آموز تھے۔ وہ اپنے کاموں میں عدالت اور حق بات سے کبھی نہیں بھٹکتے تھے۔ مثلاً ہمارا ایک پڑوسی بد کردار اور جھگڑالو شخص تھا۔ وہ آغا ابراہیم کا ہم ورزشکار بھی تھا۔ ایک دن وہ ورزش گاہ میں لڑ پڑا اور ایک شخص کا دانت توڑ دیا۔ اس نے ہمارے پڑوسی سے بھی شکایت کی۔ عدالت میں ہمارے ملزم پڑوسی نے مجھ سے کہا، جاؤ اور ابراہیم ہادی کو جلدی سے بلاؤ۔ میں جا کر ابراہیم کو کسی بھی طرح لے آیا۔ مدعی اور مدعا علیہ ان کے تعظیم میں کھڑے ہو گئے۔ مدعی نے جس کا دانت ٹوٹا ہوا تھا قاضی سے کہا، اگر جناب ابراہیم چاہیں تو میں ان کی رضامندی دوں گا، میں ان کا احسان مند ہوں۔ ہمارا ہمسائے خوش ہو گیا اور کہنے لگا، خدا کا شکر ہے ابراہیم میرے بھائی، کہو رضامندی دے دیں۔ لیکن ابراہیم نے بڑی سنجیدگی سے کہا، بالکل نہیں، رضامندی نہیں دینا۔ یہ آدمی جان تو لے کہ ہر چیز کے لیے جھگڑنا نہیں ہوتا۔ سب نے ابراہیم سے اصرار کیا لیکن اس نے اجازت نہ دی۔ شاکی بھی گئی اور وہ ملزم کو جیل لے گئے۔ 24 گھنٹے کے بعد ابراہیم نے کہا، اب جاؤ اور رضامندی دو۔ میں چاہتا تھا کہ وہ تھوڑا سدھر جائے، لیکن وہ واقعی جو تقریباً 40 سال بعد جس کی یاد آج بھی میرے دل کو جلاتا ہے، وہ ایک تمانچے کا واقعہ ہے۔ ایک صبح میں کام پر جانے کی حالت میں نہیں تھا۔ میں اس دن ابراہیم کے پاس گیا۔ میں اس سے باتیں کرنے لگا کہ ساتھ رہنا خوشی کی بات تھی۔ آپ نہیں جانتے کہ ان کی نصیحتیں اور باتیں انسان پر کتنا اثر چھوڑ دیتی ہیں۔ اس کی نصیحتیں اور باتیں انسان کو زندگی اور کام کی امید دیتی ہے۔ 1 گھنٹہ گزر گیا۔ میرے استاد جو ہمارے رشتہ دار تھے اچانک موٹر سائیکل پر ہمارے سامنے آئے اور غصے سے بولے، اب کیا تم میں ہمت آ گئی کہ کام پر نہیں جا کر دوست کے ساتھ گھوم رہے ہو؟ پھر وہ اترا اور ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ جو ابراہیم کو نہیں جانتا تھا اچانک ابراہیم کے چہرے پر زور سے کھینچا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ کام کرنے لے گیا، لیکن جب اس نے ابراہیم کو منہ پر مارا تو میرا دل پھٹ گیا۔ میرا استاد کوئی برے انسان نہیں تھے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ابراہیم ہم پر کتنے شفیق تھے اور ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے تھے۔ اس مضبوط جسم سے ابراہیم آسانی سے جواب دے سکتا تھا اور ان کی خبر لے سکتا تھا، لیکن اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ اس واقعے کے چند سال بعد تک میں نے ابراہیم کو کئی بار دیکھا اور ہم نے بات کی، اور لیکن اس نے اس دن کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس نے مجھے مزید شرمندہ کر دیا اور میرا اس کے راستے پر زیادہ یقین بڑھ گیا۔ چلو کباب، راوی مصطفیٰ تقوی۔ میرے ابراہیم اور کچھ مقامی بچوں کے ساتھ دوستی تھی۔ ہم ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ والی بال، ریسلنگ اور کشتی ہم سب کے تفریح کے ذریعے تھے۔ ہم 6 یا 7 نفر ایسے تھے جنہوں نے زیادہ تر وقت ساتھ گزارا۔ ہم میں سے صرف ابراہیم کام پر جاتا اور بازار میں مصروف تھا۔ اس کی اپنی آمدنی تھی، لیکن ہم میں سے اکثر کی مالی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ ایک دن ابراہیم نے ہم سب کو چلو کباب کے لیے مدعو کیا۔ اس نے ہمارے لیے بہترین کھانے کا آرڈر دیا اور ہم کھانا کھانے لگے۔ آپ نہیں جانتے کہ اس کھانے میں کیا لذت سی تھی، خاص طور پر کچھ ساتھیوں کے لیے جن کی مالی حالت اچھی نہیں تھی اور سال بسال ایسا کھانا نہیں کھا سکتے تھے۔ ابراہیم کو یہ دیکھ کر لطف آتا ہے کہ ہم بھوک سے کیسے کھاتے ہیں۔ اگلے ہفتے اس نے ہم سب کو دوبارہ چلو کباب کے لیے مدعو کیا۔ ہم نے کہا، نہیں، یہ آپ کے لیے ہرگز ممکن نہیں کہ ہمیشہ آپ فرمایا، مصطفیٰ آج ہم سب کو مہمان بنائیں گے۔ جب ہم کھانے کی میز پر بیٹھ گئے، ابراہیم نے میرے پاؤں پر
ٹھپکی دی اور اشارہ کیا۔ میز کے نیچے سے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہتھیلی میں ایک رقم رکھ کر اشارہ کیا اور کہا، کچھ مت کہو اور جا کر کھانے کی پیش آؤ۔ اگلے ہفتے ہم سب کو دوبارہ مدعو کیا گیا۔ ابراہیم نے کہا، آج ہم فلاں دوست کے مہمان ہیں۔ اگلے مہینے دوبارہ مدعو ہوئے۔ اس بار ہم کسی اور کے مہمان تھے اور یہ ماجرا دیر مدت تک چلتا رہا۔ ہماری جوانی اور جوانی کی ایک حسین ترین یاد اسی کباب کی دکان پر مشتمل تھی۔ شاید اب جب ہم یہ باتیں اپنے بچوں کو کہتے ہیں تو انہیں کچھ احساس نہیں ہوتا ہے۔ اب گھر میں روزانہ چاول پکتے ہیں۔ چلو کباب کچھ لوگوں کے لیے ایک عام کھانا بن چکا ہے، لیکن اس وقت کمیونٹی کے زیادہ تر لوگ انتہائی مالی غربت کا شکار تھے۔ زیادہ تر خاندانوں کو مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑا۔ گھر میں چاول بہت دنوں کے بعد پکتے تھے۔ اس وقت ریسٹورنٹ کے کھانے کی قیمت شاید زیادہ نہ ہو، لیکن نقدی پیسے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں تھے۔ لوگوں کی مالی توانائی بہت کم تھی۔ لوگ واقعی ایسے خوراک نہیں کھا سکتے تھے۔ اس دور کے بعد دن اور سال گزر گئے۔ ابراہیم شہید ہوئے۔ ایک دن ہم مقامی جوانوں کے ساتھ تھے۔ وہاں ابراہیم کے بارے میں باتیں شروع ہوئیں۔ میں نے کہا، کیا تم لوگوں کو یاد ہے کہ ابراہیم ہمیں کسی ریسٹورنٹ میں لے جاتا اور ہمارے لیے کباب منگواتا؟ سب نے سر ہلایا۔ اکثر جوان بول پڑے اور بولے، خدا ابراہیم پر رحم کرے۔ اس وقت ہمیں چلو کباب کھانے کی کتنی خواہش تھی۔ پھر میں نے کہا، مجھے کچھ اعتراف کرنا پڑے گا۔ اس رات جب ابراہیم نے کہا کہ آج مصطفیٰ آپ کو کھانا کھلائیں گے، میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ ابراہیم نے میز کے نیچے سے پیسے میرے حوالے کیے اور کہا کہ جا کر کھانا کے پیسے دو۔ جیسے ہی میں نے یہ کہا، دوسرے ساتھیوں نے تعجب سے میری طرف دیکھا۔ ایک اور ساتھی نے کہا، ابراہیم نے میری ساتھ ایسا ہی سلوک کیا۔ اس رات جب میں آپ کو دعوت دینے جا رہا تھا تو اس نے میرے کھانے کے پیسے پہلے ہی میری جیب میں ڈالے اور کہا، کسی سے بھی کچھ مت کہنا۔ ایک اور بھی یہی کہا۔ اور مختصر یہ کہ ہمیں اس رات پتہ چلا ہم سب اس وقت جناب ابراہیم کے مہمان تھے، لیکن یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آئی۔ ارشاد راوی شہید کے ایک دوست: جب ہم جناب ابراہیم کے ساتھ ملتے تھے تو ہمیں پرانے پہلوانوں کی کہانی سنایا کرتے تھے۔ وہ ان کی روحیات، ان کے ایمان اور ان کے اعتماد کے بارے میں اچھی کہانیاں جانتے تھے۔ ہم چند نوجوان تھے اور ہم ابراہیم سے محبت کرتے تھے۔ دوسری طرف اس وقت فساد بہت عام تھا۔ ہمارے بہت سے ساتھی اور ہم عمر جنسی بدعنوانی میں ملوث تھے، اور یہاں تک کہ ابراہیم نے ایک بار کہا، قدیم زمانے میں ایک جنگجو ایک درخت سے کشتی لڑتا تھا۔ لوگ کہتے تھے اتنا قدرت مند تھا کہ درخت کو اکھاڑ سکتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے شادی سے پہلے شہوت کی غلامی نہیں کی تھی۔ اس نے کہا اس نے ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا کہ جس سے اس کی جنسی توانائی ختم ہو۔ جب کوئی شخص بدعنوانی و فساد کے پیچھے چلتا ہے تو وہ مزید مضبوط جسم نہیں رکھ سکتا۔ یہاں تک کہ اس نے ہمیں نصیحت کی کہ ہم اپنا فارغ وقت کام یا کھیل کود میں گزاریں اور جب تک شادی کا وقت نہ ہو جائے مخالف جنس سے زبانی رابطہ نہ کریں، ورنہ آپ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے۔ دن گزرتے گئے۔ یہ 1975 کا سال تھا۔ میں نے محلے کی ایک لڑکی سے چپکے سے دوستی کر لی۔ میری عمر اس وقت 17 کے قریب تھی۔ ایک گھنٹے تنہائی میں اسی لڑکی سے باتیں کر رہا تھا۔ میں
ڈوبا ہوا تھا اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اچانک میں نے ابراہیم کو ابتدائی گلی کی طرف سے ہماری طرف آتے دیکھا۔ میرے چہرے کا رنگ اتر گیا، اب کام بگڑ چکا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور میں دیوار کے پاس آیا اور لڑکی سے 1 میٹر دور کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم نے سر جھکا کر ہمارے سامنے سے گزرتے ہوئے سلام کیا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور مزید کچھ نہیں کہا۔ میرا چہرہ پیلا پڑ گیا۔ ابراہیم نہیں رکا، اس نے کچھ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے گلی میں چل دیا۔ آپ نہیں جانتے کہ مجھ پر کتنا دباؤ آیا تھا۔ اگر اس نے مجھے وہاں گلی میں مارا ہوتا تو میں اتنا پریشان نہیں ہوتا۔ یقیناً جانیے، اگر میرے والدین سمجھ جاتے تو میں اتنا پریشان نہ ہوتا جتنا ابراہیم کو ہمارے رشتے کی کہانی سمجھ آنے کی وجہ سے پریشانی ہوئی تھی۔ وہ میرا بہترین دوست تھا، میں دن رات اس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ وہ میری ریسلنگ اور والی بال کا استاد تھا۔ اس نے مجھے والی بال کا کھلاڑی بنایا تھا۔ میرے پاس جو کچھ تھا میں اس کا مقروض تھا۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اگر ابراہیم کل مجھے دیکھے تو کیا کہے گا؟ اگر وہ مجھے لڑکوں کے سامنے نظر انداز کرے تو کیا ہوگا؟ یہ خیالات مجھے پاگل کر رہے تھے۔ وہ رات بہت لمبی ہو گئی تھی۔ صبح سب سے پہلے جس جگہ میں گیا وہ ابراہیم کا گھر تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی، وہ دروازے پر آیا اور ہمیشہ کی طرح گرمجوشی سے سلام کیا، گویا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں خاموش رہا۔ ابراہیم نے کچھ نہیں کہا۔ چند منٹ گزر گئے، اب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے کہا، بھائی ابراہیم، کچھ بولو، بس آپ مجھے تھپڑ ماریں، ڈانٹیں، مجھے بدبخت کہیں میں نے اتنی نصیحتیں کیں اور تم… ابراہیم نے اس طرح کہ جیسے اس نے کچھ دیکھا یا سنا نہ ہو کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، کل کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں اپنے گرل فرینڈ کے ساتھ تھا؟ مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ میں کیوں آپ کو ڈانٹوں؟ شاید آپ کا ارادہ ہو اس لڑکی سے شادی کرنے کا، مجھے رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ پھر اس نے توفیق کیا اور کہا، تم اب بھی ہمارے اچھے دوست ہو۔ میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر میں نے الوداع کہا اور واپس آ گیا۔ میں نے بہت سوچا۔ ابراہیم کا یہ رویہ بہت سبق آموز تھا۔ میں نے اس دن گھنٹوں سوچا۔ رات تھی جب میں نے فیصلہ کیا۔ میں سیدھا اس لڑکی کے پاس گیا اور کہا، دیکھو لڑکی، جو لڑکے کسی لڑکی سے دوستی کرتے ہیں ان میں سے اکثر شادی کا ارادہ نہیں رکھتے، وہ بری خیالات رکھتے ہیں۔ اس لڑکی کا کوئی اچھا انجام نہیں ہوگا۔ پھر میں نے کچھ مثالیں دیں اور کہا، ان لوگوں نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ پھر میں نے کہا، اگر تم مستقبل میں اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو ان مسائل کے پیچھے نہ پڑو جو ہر روز کسی لڑکے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اسی مستقبل میں اور آئندہ زندگی میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور پھر میں نے الوداع کیا اور کہا، کہیں سنی معاف کریں۔ میں سیدھا ابراہیم کے پاس گیا اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ میں نے کہا، میں اس لڑکی سے کسی بھی قسم کا رشتہ رکھ سکتا تھا، لیکن میں نے جا کر اسے یہ باتیں بتائیں اور ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیا۔ انشاءاللہ میں ان مسائل کو اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اللہ مدد نہ کرے۔ ابراہیم نے اپنی خاموشی توڑی اور کہا، جاؤ اور اپنے والدین کے لیے دعا کرو۔ اگر یہ آپ کے والدہ کا پاک دودھ اور آپ کے والد کا حلال لقمہ نہ ہوتا تو یقین رکھیں آپ ایسا نہیں کر رہے ہوتے۔ اخلاق، راوی امیر منجر۔ ہمارے محلے میں جو بہادر جنگجو موجود تھے اور ابراہیم ان سے دلچسپی رکھتے تھے، ان میں سے ایک سردار عبداللہ مظگر تھے۔ صرف ایک تصویر جو ابراہیم کی وردی میں ہے اور کتاب کی سرورق
پر دیکھی جا سکتی ہے، وہ قمیص اس کمانڈر کی ہے۔ ابراہیم نے تبرک کے لیے اس شہید کا لباس پہنا اور اس کے ساتھ تصویر کھنچوائی۔ میں ایک دن کام پر تھا، ابراہیم نے فون کیا اور کہا، امیر شہید عبداللہ یاد ہوگی، کیا آپ شرکت کریں گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ میں آؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ تقریب کے بعد آپ سے کام بھی ہے۔ تقریب کے بعد ابراہیم نے مجھے بلایا اور میں گلی میں آ گیا۔ ایک یا دو مقامی جوان اور ابراہیم کے ثقافتی ساتھی گلی میں تھے۔ ابراہیم نے ان سے میرا تعارف کرایا اور کہا، ہمارے ان دوستوں کے لیے شکوک و شبہات پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے آیت اللہ بہشتی کے شخصیت کے بارے میں سوال ہے، کیونکہ اسکول کے خراب ماحول کی وجہ سے ان کی شخصیت پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ کے پاس بات کرنے کے لیے مزید معلومات ہے۔ میں نے ان سے گھنٹوں بات کی اور ثبوت دیے، یہاں تک کہ ان کی شبہات دور ہو گئی۔ جب میں گھر جانا چاہتا تھا تو میں خوش تھا کہ میں کچھ مذہبی نوجوانوں کا فکری مسئلہ حل کرنے میں کامیاب رہا، لیکن ابراہیم مجھ سے زیادہ خوش تھا۔ اس نے میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہوئے کہا، تم نہیں جانتے کہ تم نے کتنی مدد کی ہے۔ میں نے ان کے بارے میں جتنی زیادہ بات کی اتنا ہی کم اثر ہوا، کیونکہ میں ایک ساتھی تھا، لیکن آپ نے ان سے مختلف موقف سے بات کی اور اچھی وجوہات بتائی۔ اگلے دن ابراہیم نے مجھ سے کہا، امیر، کیا تمہیں ناصر خسرو گلی اکٹھے جانے کی فرصت ہے؟ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو۔ وہ میری موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور ہم چلے گئے، اور میں ناصر خسرو گلی کے ایک دکان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابراہیم دکان میں داخل ہوا اور حسب معمول خوش اخلاقی سے دکان کے مالک سے باتیں کرنے لگا۔ میں دکان کے باہر کھڑا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ ابراہیم نے شائستگی سے بات کی۔ اس کے بعد ابراہیم دکان کے مالک کے ساتھ باہر نکلا۔ انہوں نے الوداع کہا اور ابراہیم خوشی خوشی موٹر سائیکل پر سوار ہو گئے۔ راستے میں میں نے پوچھا، تم نے واقعی یہاں کیا کیا؟ اس نے کہا، کل ایک خدا کا بندہ اس جگہ آیا اور کہا، میں ناصر خسرو کی ایک دکان میں کام کرتا تھا، میرے مالک نے مجھے میرا حق نہیں دیا اور مجھے نوکری سے نکال دیا۔ مجھے دکان کا پتہ بھی ملا اور کہا کہ میں آپ کے مالک سے بات کروں گا، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ابراہیم میری جان، تم بھی بیکار ہو یار، چھوڑو یار۔ ابراہیم نے بات جاری رکھی، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے خدا کے بندوں کے لیے ضرور کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی اسی مالک سے بات کی ہے، میں نے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کوشش کی، الحمدللہ خدا نے مدد کی اور اس شریف آدمی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اور امام کاظم نے کیا خوب فرمایا، بے شک تمہارے اعمال کی قبولیت پر مہر یہ ہے کہ تم اپنے بھائیوں کی ضروریات کو پورا کرو اور ان کے ساتھ جتنا ہو سکے بھلائی کرو، ورنہ تو آپ کا کوئی عمل قبول نہیں کیا جائے گا۔ رفاقت، راوی امیر منجر۔ ابراہیم نے انسانیت کے علاوہ اپنے اندر سے ہر چیز کو دور کر دیا تھا۔ وہ ایک حقیقی انسان تھے، ایک ایسا شخص جس نے خدا کی بندگی کو صرف عبادت میں ہی نہیں دیکھا بلکہ خدا کے حکم کی اطاعت بھی کی۔ وہ خدا کے حکم کے پابند تھے اور اس راہ میں وہ کسی مشکل یا پریشانی سے نہیں ڈرتے تھے۔ میں نے اپنے بہن سے ساتھیوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنے دوستوں کی وجہ سے خدا سے منہ موڑ لیا، یعنی دوستوں کی زیر اثر انہوں نے خدا کے احکام کی نافرمانی کی، اور یہ مسئلہ قرآن میں بھی مذکور ہے، جہاں اہل جہنم کہتے ہیں، کاش ہم کسی کے دوست نہ ہوتے، یعنی کچھ دوست یا انسان کو جہنم میں لے جاتی ہیں، لیکن ابراہیم کے ساتھ رفاقت نے تمام دوستوں کے لیے رہنمائی فراہم کی۔
ابراہیم اور دوسروں کے درمیان فرق یہ تھا کہ وہ تمام مقامی لوگوں، خاص کر نوجوانوں اور اپنے دوستوں کے لیے ہمدردی رکھتے تھے۔ لوگوں کی رہنمائی اس لیے بہت ضروری تھی۔ اگر وہ کسی کی رہنمائی کر سکتے تو اپنی پوری کوشش کرتے تھے۔ وہ حتیٰ گمراہی سے راستے چلنے والے دوست کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے۔ وہ اسے خدا کے راہ میں واپس لانے کے لیے اپنی کوشش کو دوگنا کر دیتے تھے۔ مجھے اس بات میں دلچسپی تھی کہ ابراہیم نوجوانوں سے کیسی دوستی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر رات کے وقت کئی مقامی نوجوان گلی میں جمع ہوتے اور ٹین کے گھڑے میں آگ لگا دیتے اور اونچی آواز میں قہقہے لگاتے تھے۔ ان کا شور دوسروں کو پریشان کرتا تھا۔ ابھی ایک رات نہیں گزری تھی کہ ابراہیم ان کے پاس گئے اور مسکراہٹ کے ساتھ ان سے ہاتھ ملایا اور سلام کیا۔ ان میں سے ایک ابراہیم کو جانتا تھا اور اس نے ابراہیم کا استقبال کرتے ہوئے ان کا تعارف کرایا۔ ابراہیم نے بھی ان سے بات کی اور ہنس دیا۔ اس کی اتنی ہی آسانی سے دوستی ہو گئی۔ پھر اس نے اشارہ کیا کہ رات ہو گئی ہے اور زیادہ سکون سے بولو، اگلی راتیں اور اگلی گفتگو۔ اور اس نے انہیں گلی سے ہٹانے کرنے کی کوشش کی۔ اس طرح وہ بہت کامیاب رہا۔ پھر مسجد کی طرف ان کو پاؤں کھولنے کی کوشش بڑھائی۔ اس کے ایک یا دو ساتھیوں کے کچھ خاص رویے تھے۔ وہ مذہبی بچوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انقلاب کے بعد ابراہیم نے انہیں مذہبی قوتوں کے صفوں میں لانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد وہ بدل گئے۔ وہ محاذ جنگ اور IRGC میں شامل ہونا چاہتے تھے لیکن کسی نے انہیں منظور نہیں کیا۔ ابراہیم نے ان سے بہت باتیں کیں۔ اس نے انہیں IRGC میں شامل ہونے کی ترغیب دی اور ان سے مذہبی مسائل پر زیادہ توجہ دینے کو کہا۔ بعد میں اس نے خود ان کے IRGC میں داخلے کی ضمانت دی۔ ابراہیم کے کام اور کوششوں نے انہیں دفاع مقدس ایران عراق کی جنگ کے دور کے اچھے جنگجوؤں اور پاسداران انقلاب کے وفادار اور بہادر کمانڈروں میں سے بنا دیا۔ ایک بار جب وہ پہلوانی اکھاڑے میں کام کر رہے تھے تو ایک جاہل گروہ نے لڑائی شروع کر دی۔ اس لڑائی اور وار میں کئی دوستوں کی آبرو و عزت گئی۔ تھوڑے دنوں بعد ابراہیم نے ایک تفصیلی تقریب منعقد کی اور بڑی تعداد میں چلو کباب تیار کیے اور مصالحتی مجلس شروع کی۔ اس نے آخر کار اپنی انتھک کوشش سے صلح و صفا کو اپنے دوستوں کے درمیان قائم کیا۔ اس کی کوششوں کا ثمر بعد میں اس کے کچھ ساتھیوں نے ظاہر کیا جنہوں نے ان سالوں میں اپنی جہالت سے ابراہیم اور حاج حسن نجار کو بہت ستایا تھا۔ بعد میں اس جگہ کے بہت پرہیزگار اور نیک لوگ بن گئے۔ وہ اب بھی وہیں اپنی جگہ پر ہیں اور اپنی رہنمائی کو ابراہیم کی کوششوں کے نتیجے سمجھتے ہیں۔ ابراہیم بھائی کہا کرتے تھے، ہمارے محلے کے جوانوں میں سے 2 بھائی نشے کے عادی تھے۔ ان کا کوئی نہیں تھا اس لیے وہ نشوں کے کاموں میں اسیر ہو گئے۔ ابراہیم نے انہیں یہ کام ترک کروانے کی بہت کوشش کی، آخر کار کامیاب ہوئے۔ انقلاب کی فتح کے ساتھ ہی ابراہیم نے انہیں ملازمت دلا دی۔ جب جنگ شروع ہوئی وہ انہیں محاذ پر لے گئے۔ میں نے اس پر احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ تم ان کو سامنے کیوں لے جا رہے ہو؟ ابراہیم نے کہا، اتفاق سے وہ محاذ کے بہترین جنگجوؤں میں سے ہیں۔ انہوں نے وہ سب کام اب ترک کر دیے ہیں۔ انہیں صرف بیکار نہیں ہونے دینا چاہیے کیونکہ ان کا کوئی نہیں ہے۔ ابراہیم نے آگے کہا، میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ ذمہ داری بھی سونپ دی ہے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو انہیں مت چھوڑنا، ان کی صلاحیت کا استعمال کریں اور انہیں اس جنگ ان کے نشے دوستوں کے درمیان نہ چھوڑیں۔ ابراہیم شہید ہوئے۔ دونوں بھائی محاذ سے واپس آ گئے۔ ایک دن وہ ہمارے گھر آئے اور ابراہیم کے جانے پر گھنٹوں روتے رہے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ اگر وہ اب زندہ اور صحت مند ہے تو یہ ابراہیم کی وجہ سے ہے۔
بدقسمتی سے ابراہیم کے دوستوں نے ان دونوں بھائیوں کو کسی وجہ سے ٹھکرا دیا۔ وہ کبھی محاذ پر واپس نہیں آئے۔ وہ شہر میں رہ کر دوبارہ منشیات میں ملوث ہو گئے۔ جنگ کے کچھ سال بعد میں نے ان دو آدمیوں کی موت کے بارے میں سنا تھا۔